اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ سرجری والے جو بھی کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو کہتے ہیں آپریٹ کروا لیں، لیکن آپریٹ اس کا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ موروں کا کوئی آپریشن پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہے نا۔ جب آپ کو بھی پتہ ہے کامیاب نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے کامیاب نہیں ہے، آپریشن کرنے والے کو بھی پتہ ہے کامیاب نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتے ہیں وہ آپریشن اور کیوں کرواتے ہیں آپ جب پتہ ہے کہ کامیاب نہیں ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس رستے پہ جائیں گے تو منزل نہیں ملے گی، تو پھر بھی آپ اس رستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ رستہ اپنا صحیح کریں۔ وہ کمر کے موروں کی وجہ سے ہوتا ہے نا، جو ہاں ایسے ہی ہے، جو سونجوں میں درد ہوتا ہے نا وہ کمر کے موروں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو وہ کندھے میں درد ہو رہا ہے بائیں کندھے میں، یہ گردن کے موروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دونوں آپ کے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ کمر کے مورے جو ایسے پریس ہوئے تھے نا آپ کے، وہ اب اتنے اٹھ گئے ہیں نا جی، اب جیسے جیسے میڈیسن کھائیں گے اور اٹھیں گے، اٹھتے اٹھتے یہ اپنی جگہ پہ آ کے فکس ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے نا، کوئی 2-4 مہینے لے گی ٹھیک ہونے میں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ہو جائے کہ بندہ کہ جی میں نے ٹیکہ لگایا تھا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ ٹیکہ لگانے سے صرف بخار ٹھیک ہوتا ہے، یا کوئی پین کلر ٹیکہ ہو وقتی طور پہ درد کم کر دے گا، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ جو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے کچھ عرصہ بالکل لگاتار دوائی کھانی ہوتی ہے، تب یہ بیماریاں، ان کو مسلسل ایک ڈوز کی ضرورت ہے، تب پھر یہ آپ کے کنٹرول میں آئے گی اور مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی آپ کے گردن کے مورے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، کمر کے مورے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کا جو لبلبا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، اگر آپ ان کو ٹھیک رہنے دیں، اگر آپ ریگولر میڈیسن کھائیں گے کچھ عرصہ، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس میں شوگر کے سمیت شوگر بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی بیچ میں۔ جب کنٹرول ہونی شروع ہوگی نا بغیر دوائیوں کے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب لبلبا اپنی انسولین بنائے گا نا، تو پھر باہر سے گولی کی یا انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا چونکہ لبلبا کام نہیں کرتا، لبلبے کا کام انسولین بنانا، جب وہ کام نہیں کر رہا مطلب ہے وہ انسولین نہیں بنا رہا، جب وہ انسولین نہیں بنا رہا تو آپ کو باہر سے لینی پڑے گی، وہ چاہے گولی کی شکل میں لیں چاہے آپ انسولین لگائیں۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو انسولین کی کمی ہی پوری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں جو کر رہا ہوں وہ یہ طریقہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لبلبے کو ورکنگ میں لا رہے ہیں، کہ لبلبا آپ کا کام کرنا شروع کر دے اور وہ انسولین بنانا شروع کر دے۔ جس دن اس نے صحیح انسولین بنانا شروع کر دی نا، تو بس آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہیں نا میری باتیں، عام سادہ لفظوں میں باتیں کر رہا ہوں، تو ان باتوں میں ویسے تو بڑی پیچیدگی ہے، بڑی کیمسٹری ہے ان کے اندر، اگر ان کو سائنٹیفک طریقے سے بات کی جائے۔ میں تو بڑے سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مریض کو سمجھ میں آئے، لیکن میں نے ڈاکٹروں کو نہیں سمجھانا۔ ٹھیک ہے، میں نے مریض کو سمجھانا ہے، اس لیے میں الفاظ انتہائی سادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انتہائی سادہ، کہ ایک عام اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے نا تو وہ بھی کم از کم اپنی بیماری کو سمجھ لے کہ میری بیماری کیا ہے، تاکہ اس حساب سے وہ خود بھی ہاں ایڈجسٹمنٹ کر سکے اپنی۔ شمشیرہ کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو ہو جائے گا ٹھیک جی، گھٹنوں کا مسئلہ کوئی بات نہیں، چلیں گی بھی دوڑیں گی بھی، گھٹنے ایسے ٹھیک ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو دوڑ کے بھی دکھائیں گے۔ اور بتائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں سب بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کے بندو۔ وہ تو پھر ان کو 2 بندے پکڑ کے اٹھاتے ہیں نا، یہاں ایسے مریض آتے ہیں جو اٹھ ہی نہیں سکتے، جن کو منجیوں پہ ڈال کے لاتے ہیں، ویل چیئر پہ ڈال کے لاتے ہیں، تو وہ بھی آج چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ بہتر کرے گا، شفا اللہ سے ہی مانگنی ہے آپ نے، میں نے بھی اللہ سے ہی مانگنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں نا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی نا میرے ذریعے سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ جب مدد کرتا ہے نا تو وہ
میرے ذریعے سے بھی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بھی ڈاکٹرز ٹھیک کرتے ہیں، تو میں بھی ٹھیک کر لیتا ہوں۔ یہ مجھے دکھائیں کتنی ہے آپ کی، دیکھیں۔ ہاں جی، بڑی اچھی آپ کا ماشاءاللہ آکسیجن بھی پوری ہے، 98 ہے، اور نبض بھی آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہے، نارمل جا رہی، ابھی 84 ہے، تو اس حساب سے بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے پھیپھڑے، آپ کا دل 100 دفعہ کروائیں، ٹیسٹوں سے تو میں روکتا ہی نہیں نا، اپنی مرضی کی لیبارٹری سے کرائیں، اپنی پسند کی جگہ سے کرائیں، جگہ A1 ہونی چاہیے، اچھی لیب ہونی چاہیے یا اچھی جگہ ہونی چاہیے، باقی یہ دل کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ اپنی تسلی کے لیے آپ کروا سکتے ہیں۔ میں جو چیک اپ کرتا ہوں نا آپ کا، وہ بھائی جان کسی طرح بھی MRI، CT اسکین، ان چیزوں سے کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ صرف ہم لوگ وہ اس طرح سے چارجز نہیں لیتے ان چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ اور بار بار چیک ہوتا ہے، جب مریض آتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں چیک ہو، تاکہ ہمیں پتہ لگے بیماری کی پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی تسلی کے لیے ویسے کروانا چاہتے ہیں تو دنیا کی جس مرضی لیبارٹری سے MRI بھی کروا سکتے ہیں اپنا، موروں کا MRI ہوگا، ایکس رے اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایکس رے میں غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، MRI کروا سکتے ہیں، دل کی تسلی کرنی ہے ECG کروائیں، ایکو کروا لیں، دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ETT دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کروا سکتے ہیں، اور کوئی لپڈ پروفائل ہوتا ہے گردے اس کے لیے، آپ کے کولیسٹرول کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کروا سکتے ہیں ٹیسٹ، میں خود لکھ کے دوں گا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ٹیسٹ تو ویسے بھی سال 2 سال 6 مہینے اس کے بعد کہیں نہ کہیں بندے کو کروا لینے چاہیے اپنے نارمل ٹیسٹ، ایسے جو عام روٹین میں ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری بننا شروع ہوئی ہے تو وہ ابتدائی طور پہ پکڑی جائے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، تاکہ ابتدائی طور پہ پکڑی جائے، اس کو جلدی بندہ ختم کر لیتا ہے، بجائے بیماری اتنی بڑھ جائے کہ وہ کنٹرول میں نہ آئے عام ڈاکٹر کے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں آخری سٹیج سے بھی کھینچ کے لائیں مریض کو واپس، لیکن عام روٹین میں ڈاکٹر وہ دیکھتے ہیں وہ، ہاں بالکل، دیکھیں ہمارا کام ہی یہی ہے نا، تو اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، تو ٹیسٹوں کا ایشو کوئی نہیں، ٹیسٹ جتنے مرضی کرائیں نا جی، کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ، ہاں ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں، یہ سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی، اپنی خوراک بھی بدلیں گے نا بھائی جان تو آپ کے منہ کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، جیسے ہی تیل بدلیں گے آپ کی خوراک اس میں منہ کے ذائقوں میں فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈبے والا تیل نہیں یوز کریں گے، نہیں وہ اصل میں وہ تیل جو ہے نا، وہ تیل شوگر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ایک اور چیز ہو سکتا ہے، اگر دمبے کی چربی میں بنا دینا ان کو کھانا، دمبے کی چکی کی چربی ہوتی ہے نا، اس میں کھانا، اتنا سا پیس ڈالا کر، تو ڈال کے جیسے ہی پگھلے گا تیل بنے گا نا، تو اس میں ساری سبزی جو بھی وہ اتنی مزے کی بنے گی کہ آپ بھول جائیں گے، آپ لوگوں نے بھی وہی شروع کر دینا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چربی جو ہے نا وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو ہضم ہونے میں، تو وہ پھر شوگر سپائک نہیں کرتی، بڑھتی نہیں، شوگر بڑھتی ہے جیسے ہی آپ خوراک کھائیں گے نا، وہ ہضم ہوگی، یوں شوگر آسمانوں پہ جائے گی، گندم یوں ہی کرتی ہے نا، یہ جو ڈبے والے تیل ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، جیسے ہی آپ کھائیں گے ہضم ہونا شروع ہو جائیں گے، شوگر ایک دم آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، اس لیے ڈبے والا تیل آپ کا روکا ہے میں نے، کہ اس سے شوگر آسمانوں پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے متبادل ہیں دنیا میں، ایک وہی تو نہیں ہے، آپ چکی کی چربی چیک کریں نا ذرا، کسائی سے لیں جو دمبے ذبح کرتا ہے، اس کسائی سے آپ کو مل جائے گی، وہ آپ تھوڑی سی لے جائیں، پاؤ لے جائیں، ٹرائی کر لیں، اتنی سی پاؤ، آدھا پاؤ لے جائیں، ایک دو بار ٹرائی تو کریں، اتنا سا پیس ڈالیں، اللہ کے بندو سارے شنواری اور یہ جتنا آپ کا KP ہے بناتے ہی اس میں، وہ اتنا مزے کا کھانا بنتا ہے جس کی یاد نہیں ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید چربی جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھا دے گی، یہ ہو جائے گا، وہ اللہ کے بندو، اللہ نے اتنا بڑا ڈبہ لگا کے بھیجا دمبے کے پیچھے، آپ وہ اللہ کے تحفے کو چھوڑ کے تو مارکیٹ کے ڈبوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں کیمیکل کی بھرمار ہے، تو تھوڑا سا نہیں ہوتا، جن میں بیماری ہی بیماری ہے، اور یہ اللہ کا جو ڈبہ ہے اس میں شفا ہی شفا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہضم ہی 24 گھنٹے میں جا کے ہوتی ہے، تو کولیسٹرول کیا بڑھائے گی اور شوگر کیا بڑھائے گی؟ کولیسٹرول بھی تب بنے گا نا کہ جو چیز آپ نے کھائی ہے وہ ہضم ہو، اور تب وہ ایکسٹرا کیلریز بنائے گی تو کولیسٹرول بنے گا نا،
اللہ کے بندے ایک چیزیں ہضم ہی نہیں ہونا 24 گھنٹے میں جا کے 24 گھنٹے سے پہلے تو بندہ اس کو نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اصل فلسفے کو سمجھیں. ٹھیک ہے، سنی سنائی باتوں میں نہ چلیں کہ اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، اس سے شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی. کر کے دیکھیں، نہ مزہ آئے تو پھر کہ میں اور 1000 طریقے آپ کو نکال دوں گا. میرے سے بات تو کریں نا، مجھے بتائیں تو صحیح جی ہم نہیں کھانا چاہتے سرسوں کا تیل، تو مجھے بتائیں میں آپ کو کچھ اور بتاؤں. ٹھیک ہے، سورج مکھی کے بیج لے لیں، اس کا تیل نکال لیں، نہ سی سرسوں. میری ایک عادت ہے، میں بولتا ہوں میری وجہ کسی کی تکلیف جس کا جو پکا ہوا کیا نہیں نا، یہ آپ کی انتہائی غلط عادت ہے نا. اس غلط عادت کو سدھاریں. ہمیشہ پرائمری میں نہ بیٹھے رہیں نا. انسان کلاسیں پاس کرتا ہے، میٹرک میں چلا جاتا ہے، ہائی اسکول میں، پھر بندہ کالج میں، پھر یونیورسٹی میں بھی جاتا ہے. تو اب یونیورسٹی میں آ جائیں، بلکہ اب تو آپ کو پروفیسر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، آپ کو ہم جیسوں کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں بیٹا یہ نہیں یہ کام کرو. بجائے آپ ابھی تک پرائمری والا کام کر رہے ہیں، بچوں والا کہ جی جو پکا ہوا ہے میں کھا لوں. جو پکا ہوا آپ کے لیے زہر ہے. ایسے نہ کریں. یہ گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، گھر والوں کو تب تکلیف ہوگی جب آپ کو کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، گھر والوں کو کھانا بنا کے دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. 1 پلیٹ سالن بنانا کون سا ہوگا کام ہے. ٹھیک ہے.